قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى. او كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. بزرگوں اور دوستوں، اصل میں ہمارا یہاں اعتکاف میں معمول ہوتا ہے ظہر کے بعد مختصر دین کی بات جو بزرگوں سے سنی ہے یا جو بزرگوں کی مختلف کتابوں میں پڑھی ہے، تاکہ عملی کوشش کے ساتھ ساتھ دین کی بھی کچھ بات کان میں پڑ جائے اور انشاءاللہ انسان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کا وہ قصد اور ارادہ کرتا ہے۔ ایسے ہی مشائخ نے، بزرگوں نے، علماء نے فرمایا ہے کہ جب آدمی دین کی بات سنے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی نیت ہونی چاہیے، اس وقت بھی انسان کا کوئی نہ کوئی قصد ہوگا، قصد کے بغیر آدمی کوئی کام تو نہیں کرتا۔ آدمی کے دل میں جب کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ کام کے لیے اٹھتا ہے، بلا ارادے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی جیسے ہم کو نماز پڑھنی ہو تو پہلے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، صدقہ کرنا ہو پہلے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے، پھر ہم جیب سے پیسے نکالتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کا کام، دین کا کام، پہلے دل میں قصد اور ارادہ، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ پھر جو ہم زبان سے دہراتے ہیں اس کی کم اہمیت ہے، اور جو دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر زبان سے نہیں بھی کہیں، دل میں ارادہ ہو، جیسے ایک انسان اٹھائی اس لیے کہ مجھے سحری کھانی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، تو نہ اس نے روزے کی نیت زبان سے کہی، نہ پڑھی، نہ کوئی دعا کی، لیکن اس کا روزہ خود بخود ہو گیا، کیونکہ قصد اور ارادہ جو اس کا ذریعہ بنا وہ اس کے دل میں پہلے ہی مجھے روزہ رکھنا ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم دین کی بات کے لیے بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ قصد اور ارادہ اندر سے ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دین کی بات ہو، کہیں نصیحت ہو، واعظ ہو، تبلیغ ہو، مختلف صورتوں میں یا درس ہو، تو جو انسان کا قصد اور ارادہ ہوتا ہے انسان کو وہی ملتا ہے۔ اب بعض لوگ اس لیے دین کی بات سنتے ہیں کہ اس میں ثواب ہے تو ان کو وہی ملتا ہے، کچھ لوگ ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ وقت کٹ جائے گا تو ان کو وہی کچھ ملتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کی بات اس لیے سنتے ہیں کہ اس میں کیا کیا نقص ہے وہ میں ڈھونڈوں گا، ان کو وہی حاصل ہوتا ہے۔
اور اصل دین کی بات میں جو نیت اور قصد ارادہ ہونا چاہیے وہ فرمایا ہے ہمارے بزرگوں نے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کی بات اصل میں نسخہ ہے، پرسکرپشن. جیسے ڈاکٹر ایک نسخہ دیتا ہے، اس نسخے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آدمی اس کو دیکھ کر اپنا علاج کرے، اس کے مطابق دوائی کھائے، اس کے مطابق پرہیز کرے. اب ایک انسان نسخے کو فریم کر کے اپنے گھر میں لگائے گا تو اس کو اس نسخے سے نفع ہوگا؟ اس کو نہیں ہوگا، چاہے یہ اس کی کتنی ہی قدر و قیمت کیوں نہ کرے، کیونکہ اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے. اس کا مقصد ہے انسان اس پہ عمل کر کے اپنا علاج کرے. ایسے ہی حضرت فرماتے تھے کہ جو دین کی بات ہوتی ہے یہ روحانی نسخہ ہوتا ہے. اس میں انسان اپنے آپ کو ٹٹولے، پرکھے اور اپنی کوتاہیوں کو ڈھونڈے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے. جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو ایک تو ثواب بھی ملے گا اور دوسری چیز اس کی زندگی میں اس دین کی بات سے تبدیلی نمایاں ہوگی. ہم دیکھتے ہیں نا، بہت بار ہم واعظ سنتے رہتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا دن رات کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے. تو لیکن ہماری زندگی میں اس کا اتنا اثر پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب انہیں شاید زیادہ کھایا تھا تو اب وہ ڈکار لینے لگے، بار بار ڈکار لینے لگے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اپنی اس ڈکار سے ہمیں تکلیف مت پہنچاؤ، یعنی اگر مجبوری ہے تو کپڑا رکھو یا ایسا کچھ. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دنیا میں پیٹ بھر کر کھائے گا، پیٹ بھر کر کھاتا ہے، وہ کل آخرت میں بھوکا رہے گا. تو یہی صحابی جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے یہ کہتے ہیں جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تب سے 40 سال ہو گئے میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا. وہاں ہمیں اب اگر کم کھانے پہ کتابوں کی کتابیں پڑھ لیں، واعظوں کے واعظ سن لیں، بیانوں کے بیان سنتے جائیں، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نمایاں اتنی نہیں ہوتی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہم اس لیے سنتے ہی نہیں ہیں. ہم سنتے اس لیے ہماری معلومات بڑھ جائیں. اور صحابہ کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا. وہ سنتے اسی لیے تھے کہ ان کی زندگی میں وہ چیز آئے، ان کی زندگی میں وہ تبدیلی نمایاں ہو. جو سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا عمل میں لایا، اور جب عمل میں نہیں آیا پھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، اس میں یہاں کوتاہی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت، رہنمائی، رہبری کرتے تھے. تو اسی لیے بزرگوں نے، مشائخ نے فرمایا کہ دین کی بات میں جو سب سے بڑی نیت ہے وہ اپنی اصلاح اور اپنے علاج کی ہو. انسان اپنی خامیوں کو ڈھونڈے، ان کو تلاش کرے، اور جو دین کی بات میں بتایا گیا ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اور جہاں رکاوٹ پیدا ہو تو وہاں کسی جاننے والے سے پوچھے. جب تک دین کی بات اور نصیحت کے آداب انسان بجا نہیں لاتا تب تک اس کا نفع انسان کو محسوس نہیں ہوتا. دیکھتے ہیں کتنی کتابیں آج کل لکھی جا رہی ہیں، کتنے بیانات ہوتے ہیں، کہنے والا مخلص بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی کیونکہ وہ پہلے سے ہی وہ اتنا قصد اور ارادہ اندر سے نہیں ہوتا. اور جب قصد اور ارادہ ہوگا یا جو مجلس کے آداب ہیں وہ پوری طریقے سے نہیں ہوتے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے آداب المعاشرت، اس میں مختلف چیزوں کے آداب لکھے ہیں، خط لکھنے کے آداب، ہدیہ دینے کے آداب، کلام کرنے کے آداب، مجلس میں بیٹھنے کے آداب. انہی میں سے کچھ آداب حضرت نے فرمایا کہ آدمی جب مجلس میں بیٹھے تو کوشش کرے کہ جو کہنے والا ہو
اس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے کہ اس سے نفع کی توقع زیادہ ہے، امید زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار 3 شخص آئے، لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جگہ کم تھی، تو ایک شخص نے کیا کیا، اس نے کوشش نہیں کی، وہ وہیں بیٹھ گیا، مطلب جہاں پیچھے جگہ مل گئی وہ وہیں بیٹھ گیا۔ دوسرے شخص نے دیکھا کہ آگے کہیں جگہ خالی ہے، اس نے تھوڑی سی کوشش کر کے وہ آگے آ گیا اور آگے بیٹھ گیا۔ تیسرے شخص کو لگا کہ یہ بھرا ہوا ہے، اس نے اعراض ہی کیا، وہ واپس چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بھی ان تینوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا، جو وہیں سے چلا اس کے لیے وہی معاملہ، جس نے کوشش کی اللہ نے اس کو، اور جس نے شرم کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہیں جگہ، اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ۔ تو مجلس کے آداب میں آدمی کوشش کرے کہ کہنے والے کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے، اس سے نفع کی امید، نفع کی توقع زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا، کوشش کرے جب دین کی بات سن رہا ہو، کوئی دین کی بات، تو اپنے آپ کو اس کی طرح متوجہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اب اس کے خلاف بھی کچھ عادتیں ہمیں رواج پا گئی ہیں۔ ایک کبھی دین کی بات ہوتی ہے تو ہم صفوں میں ہوتے ہیں تو ہم ایسے منڈی ہلا کے اس دین کی بات کو سنتے ہیں، یہ بھی اس آداب کے خلاف ہے۔ بھئی اب نماز ہو گئی ہے، اپنے آپ کو وہاں متوجہ کر کے بیٹھیں، وہاں سے اب صف میں ہی اپنی گردن موڑنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ دوسرا، جب دین کی بات ہو رہی ہو، نصیحت ہو رہی ہو، تو اس وقت تسبیح پڑھنا بھی بہتر نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کا دل ایک وقت 2 چیزوں میں مشغول نہیں رہتا۔ اب اگر اپنے آپ کو ایک طرف سے مشغول رکھیں گے تو دوسری طرف توجہ نہیں رہے گی۔ کر سکتا ہے کوئی ہم میں سے ایک ہی ساتھ 2 جگہ توجہ، تو اسی لیے جب دین کی بات ہو تو بہتر افضل یہی ہے کہ اپنی توجہ اس بات کو سننے میں لگائے، اور جو کہنے والا ہو اس کی طرف نظر کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت نے لکھا ہے کچھ لوگ اکثر اپنا سر جھکا کے ایسے بیٹھتے ہیں، تو اس میں بھی نفع کم ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو نیند ہی وہیں سے آ جاتی ہے، اور کبھی اس سے آدمی فتنے میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ دیکھو کتنا بیچارہ استغراق میں ہے کہ اس کو ہوش حواس ہی نہیں رہتے، بالکل ہر وقت مسا، کوئی بالکل ایسا صاحب حال ہو تو وہ تو دوسری بات ہے۔ تو ایسے ہی بزرگوں نے فرمایا کہ جب دین کی بات سنیں پھر اس کے بعد اپنا محاسبہ کرے، سوچے کہ کیا کیا چیزیں تھی جن میں مجھے کوتاہی، الگ بیٹھے 2-4 منٹ اور کوشش کرے کہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی، تو پھر دیکھیے انشاءاللہ کتنا نفع ہوتا ہے۔ یہ مختصر باتیں ہیں لیکن فائدے کی باتیں ہیں۔ اگر انسان ان کو، آپ مختلف مجلسوں میں آپ کا جانا ہوگا، بزرگوں کے پاس آنا جانا ہے، جمعہ کا بیان سنتے ہیں، ہر ایک انسان کو جب نفع کا ارادہ ہو، اصلاح کا ارادہ ہو، تو اس کو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کہیں کوئی دین جاننے والا، دین سنانے والا، دین کی بات کرنے والا ملتا ہی نہیں ہے، اگر وہ نفع کی امید سے، اصلاح کی امید سے اپنے مسجد کے مؤذن کے پاس بھی بیٹھ جایا کرے گا، اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اگر آداب کی رعایت کریں تو انشاءاللہ نفع بھی آدمی کو ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک قرآن پاک کی آیت تلاوت کی۔ دیکھیے انسان جو بھی کام کرتا ہے ایک مقصد سے کرتا ہے، اگر انسان کو مقصد حاصل ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، اگر مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پریشان ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ مقصد کیوں حاصل نہیں ہو رہا، کہیں کوتاہی تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نسخہ، جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی، آپ کسی کو کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، تو یہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے اس کو نسخہ لکھ کے دے دیا۔ اب یہ گھر آیا، اس نے نسخے کا مقصد کیا ہے؟ بیماری سے شفا ہے نا، ہمارا علاج ہو جائے، جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اب اگر اس شخص کو یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا،
یعنی اس کو تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پریشان ہوتا ہے نا، پھر سے ڈاکٹر یا طبیب سے رجوع کرتا ہے کہ مجھے تو نفع محسوس نہیں ہو رہا، میں نے ایسے ایسے علاج کیا، ایسے دوائی کھائی، تو وہ طبیب کہتا ہے بھائی یہاں کوتاہی رہ گئی تھی، ایسے رہ گیا تھا، ایسے ایسے کرو، ایسے۔ پھر جب اس کو اپنی صحت میں بہتری محسوس ہو تو کہتا ہے مجھے اپنا مقصد حاصل ہو گیا۔ تو ایسے ہی بزرگوں اور دوستو، ایک تو ہے روزے کا ثواب اور ایک ہے روزے کا مقصد۔ روزے کا مقصد اللہ جل شانہ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد ہے آدمی کو محتاط زندگی گزارنے کی عادت پڑ جائے، یعنی تقوی حاصل ہو جائے، تقوی کی دولت حاصل ہو جائے۔ ثواب تو ہے، انسان مقصد کے بغیر بھی صبح سحری کھائی، شام کو افطاری کی، تو اس کا ثواب انشاءاللہ تو ملے اللہ کے لیے اگر رکھا۔ ایک ہے اس کا مقصد حاصل ہونا، محتاط زندگی گزارنے کی عادت پیدا ہونا۔ یہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر میں نے 20 دن روزے رکھے تو روزے سے پہلے جو میری زندگی تھی اور روزے کے بعد روزے کے دوران جو میری زندگی ہے، اس میں مجھے فرق نمایاں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے فضول وقت گزارنے کی عادت تھی، پہلے تلاوت میں کوتاہی کی عادت تھی، نمازوں میں دھیان نہیں تھا، اب اس کے بعد مجھے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ جل شانہ تو فرماتے ہیں روزہ میں نے اسی لیے تم پہ فرض کیا ہے کہ تم کو تقوی حاصل ہو جائے، اور اگر مجھے اپنے اندر تقوی محسوس نہیں ہوتا، اور تقوی جیسا میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، اور اپنے مبارک قلب کی طرح اشارہ کیا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ہمارے کو کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے گی یا ہمارے ماتھے، ہر ایک کو اپنے دل میں محسوس ہوگا کہ میرے اندر احتیاط پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ دیکھو اللہ جل شانہ ہمیں کھانے سے کیوں روکتے ہیں، پینے سے کیوں روکتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات سے کیوں روکتے ہیں ایک خاص وقت تک؟ تاکہ ہمیں اس نفس کے خلاف کرنے کی صلاحیت اور ملکہ پیدا ہو جائے۔ ہم کیا دیکھیے اکثر لوگ ہم میں سے کہتے ہیں کہ میں فجر میں اٹھ ہی نہیں پاتا ہوں، کتنی بھی کوشش کر، کیوں؟ یہ نفس اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ اس کو اس وقت اٹھنے نہیں دیتا، یہ کتنی بھی الارم رکھتا ہے، پھر الارم بھی بند، پھر سے سو جاتا ہے۔ اب جب یہ اس نفس کے خلاف بار بار کرتا ہے، نفس کہتا ہے صبح اتنی جلدی کیوں اٹھنا ہے، ابھی تو سونے کا وقت ہے، لیکن یہ اٹھتا ہے۔ اب اس وقت نفس کہتا ہے مجھے کھانے کا کوئی تقاضا نہیں، یہ اس کو کھانا کھلاتا ہے، نہیں اس وقت تم کو کھانا ہے۔ اب پھر نفس کہتا ہے اب میں جلدی سو، کہتا ہے نہیں ابھی نماز پڑھنی ہے۔ پھر دن میں جب صبح چائے کا وقت ہوتا ہے تو اس کو تقاضا ہوتا ہے اب میں چائے پیوں گا، میرے سر میں درد ہے، تھکاوٹ ہے، وہ ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں اس وقت چائے نہیں پینی۔ دن میں ایسے ہی کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا تقاضا ہوتا ہے، یہ اس کو روکتا ہے۔ تو اس سے اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے اپنی نفس کی مخالفت کرنے کی، تو یہی تقویٰ ہوتا ہے۔ پھر جب یہ اپنی زندگی، اس کو غیبت کی عادت ہو گئی ہے، چونکہ اب یہ کیا ہے منشن کنٹرول ہی گژھان، یہ نسبیں مجھ چلان نہیں رہے، کیوں؟ یہ نفس اس پر حاوی ہو گیا ہے۔ اب جب اس نے اس مہینے کیا کیا؟ نفس کی مخالفت کی بار بار۔ اب جب نفس غیبت کا تقاضا کرتا ہے تو چونکہ اس کے اندر وہ ایک قوت پیدا ہو گئی ہے نا اس کی مخالفت کرنے کی، تو اس کی مخالفت کرتا ہے یا اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی جھوٹ بولنے کی عادت تھی، اب جب نفس تقاضا کرتا ہے جھوٹ بولنے کا، بد نظری کی عادت تھی، نفس نظریں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو روزے نے جو اس کو یہ طاقت عطا کی تھی وہ طاقت استعمال میں لاتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے روکتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، غرض خلاصہ یہی کہ ہم سب اپنے روزے سے پہلے کی زندگی کا محاسبہ کریں اور اس کے دوران جو ہماری حالت ہے اس کو ٹٹولیں، دیکھیں اس میں فرق پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں، ہمیں اپنے اندر نفس کے مخالفت کرنے کی قوت اور ملکہ اور صلاحیت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر کریں اور کوشش کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا محسوس نہیں ہوتا، وہی لا یعنی، وہی فضول باتیں، وہی فضول مجلس آرائیہ،
وہی وقت کا ضائع کرنا، وہی غیبت، وہی جھوٹ، وہی نظروں کی حفاظت نہیں. تو آدمی کو فکر مند ہونا چاہیے. اللہ جل جلالہ نے جو اس روزے کا مقصد بتایا تھا وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہا. تو جیسے ایک مریض نسخے کو استعمال کر کے جب شفا یاب نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ طبیب کو بار بار فون کرتا ہے، بار بار اس کو اطلاع، مجھے تو نفع نہیں ہو رہا، مجھے اب بھی پیشاب کا مرض ہے، مجھے اب بھی سر میں درد ہوتا ہے، اب بھی چکر آتا ہے، میں نے تو دوائی بھی کھائی. کیا بزرگوں اور دوستو، ہم روزے کے بعد ایسے ہی اپنے آپ میں محسوس کر بے چین ہو جاتے ہیں، اب بھی میری نظریں قابو میں نہیں ہے، اب بھی میری زبان قابو میں نہیں ہے. تو ہم سب اللہ سے پھر دعا کریں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ یا اللہ مجھ میں جو کوتاہی ہے وہ دور فرما دیجئے، اس روزے کا جو آپ نے مقصد بیان کیا ہے وہ مجھے عطا کر دی. اصل میں اللہ تعالیٰ شانو، دیکھو اللہ تعالیٰ شانو بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اب پتہ ہے ایک بندہ نفس کی پیروی کرنے کا عادی ہو گیا پورے سال بھر، تو رمضان کا مبارک مہینہ دیتے ہیں، اس میں خود بخود بہت سارے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں. اگر کرنا بھی نہیں چاہے، ماحول ایسا ہے الحمدللہ کہ ہم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. سب لوگ اگر سحری کے لیے اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی اٹھ جاتے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ شانو چاہتے ہیں دیکھو یہ تو اب پٹری پہ آنے والا نہیں ہے، اس نے اپنی نہج اور اپنی ڈھلان ایک ایسی جگہ ڈال دی ہے کہ ایسے ہی چلتا جائے گا. تو اس میں روزے کا کیا ڈال دیا؟ ڈیوائیڈر بیچ میں، تاکہ یہ جب اس ڈیوائیڈر کے ساتھ ٹکرائے تو پھر واپس آئے، پھر اپنے رخ کو واپس کرے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ شانو نہیں چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانو قرآن پاک میں فرماتے ہیں تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ شانو بندوں پر بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں. ورنہ بندے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس سے اللہ جل شانو کی ذات میں نہ اضافہ ہوگا اور نہ کمی ہوگی. تو یہ بندوں کے لیے رستے ہیں، بندوں کے لیے ایک قسم کی اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے ایک سیزن ہوتا ہے. یہ جا رہا ہے، یہ سیدھے پٹری پہ نہیں ہے، یہ غلط راہ پہ جا رہا ہے، نفس کی پرستش کر رہا ہے، نفس کی پیروی کر رہا ہے. تو قرآن پاک میں نفس کی پرستش اور پیروی کرنے کے لیے کتنی وعید ہے. تو اب یہ جب جا رہا ہے تو روزے کا ڈیوائیڈر بیچ میں آ گیا، اس کو عادت ہو گئی اس نفس کی مخالفت کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ شانو چاہتے ہیں اس ڈیوائیڈر سے ٹکرا کے یہ پھر سے سیدھے رستے پہ آئے. تو بزرگوں اور دوستوں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس مبارک مہینے کو صحیح طریقے میں گزارنے کی. اس سے انشاءاللہ جو یہ ملکہ، یہ نعمت اللہ تعالیٰ شانو ہمیں عطا فرمائیں گے، پھر اس کی قدر کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمیں لگے کہ کوتاہی ہے اس معاملے میں تو دیکھیں کہ کہیں میرے روزے میں کوئی کوتاہی تو نہیں، جو اس کا حق ہے وہ مجھ سے پوری طریقے سے ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اگر کمی محسوس ہو، اللہ کے دربار میں گڑ گڑائے، روئے، اللہ سے تقوی مانگے. اللہ جل شانو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تقوی کی دولت سے نوازے. اللہ تعالیٰ شانو ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، ہمارے عصیان کو، طغیان کو معاف فرمائے. جو غلطیاں ہم سے قصدن ہوئی، سہون ہوئی، چھوٹی بڑی، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، جہرن سرن، اللہ تعالیٰ شانو اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں روزے کی برکت سے تقوی کی دولت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو اس مبارک مہینے کے روزوں کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں وہ تمام برکتیں، رحمتیں، انوارات، عطایا، انعامات جو اللہ تعالیٰ شانو اپنے خاص بندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے چہیتوں کو عطا فرماتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے، اپنے جود و سخا کے طفیل اس میں سے کچھ حصہ ہم گناہگاروں، مجرموں کو بھی عطا فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ روزے کو حقیقی روزہ بنا. یا اللہ ہمارے روزے کو حقیقی روزہ بنا. یا اللہ ہمارے روزے کو حقیقی روزہ بنا. یا اللہ اس کو آپ کے تعلق کا ذریعہ بنا، آپ کی محبت کا ذریعہ بنا، آپ کی معرفت و خشیت کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں یا اللہ انہیں معاف فرما. یا اللہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ کے در پر پڑے ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو جو ناراض کیا ہے انشاءاللہ اس ناراضگی کو دور کریں گے.
اور آپ کو راضی کریں گے اور آپ کو منائیں گے۔ یا اللہ اگرچہ ہماری صلاحیتوں میں یہ چیز ہے، لیکن ہم نے اپنے نفس اور شیطان کی پیروی کرتے کرتے اس صلاحیت کو کھو دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ یا اللہ آپ جود و سخا والے ہیں، کریم ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، آپ عطا فرمانے والے ہیں، آپ بہت قدردان ہیں۔ یا اللہ آپ اپنے بندوں کی چھوٹی کوشش کو بھی قدردانی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی نظر کریم ہے۔ یا اللہ اپنے کرم کا واسطہ آپ کو، اپنے لطف و احسان کا واسطہ ہمارے ان ناقص روزوں کو بھی قبول فرما لیجئے، ہمارے ان ناقص روزوں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ آپ کے کتنے بندے ان روزوں کا حق ادا کرتے ہیں اور ان کی شان ویسی ہی ہے۔ یا اللہ ان کے روزوں کے طفیل ہمارے روزے بھی قبول فرما لیجئے۔ جیسے ایک سخی، ایک دینے والا، ایک بڑی نظر رکھنے والا جب اچھے میوے اٹھاتا ہے، پھر دیکھتا ہے اس کی ٹوکری میں کچھ سڑے ہوئے میوے بھی ہیں، تو وہ چشم پوشی کرتا ہے اور ان سڑے ہوئے داغدار میووں کو بھی اس کے ساتھ اٹھا لیتا ہے۔ سوچتا ہے اس بیچارے کے پاس یہ داغدار میوے بھی ہے، اگر میں خالی اچھے اٹھاؤں گا تو یہ داغدار میوے کہاں جائیں گے، ان کو کون خریدے گا، ان کو کون اٹھائے گا۔ ہمارے یہ داغدار روزے، داغدار کوششیں ہیں۔ یا اللہ آپ جہاں اپنے اچھے بندوں کی اچھی کوششوں کو قبول کریں گے، ہماری ان ناقص، ضعیف، داغدار کوششوں کو بھی قبول فرما لیجئے گا۔ جہاں آپ اپنے اچھے بندوں کو نوازیں گے، یا اللہ ہماری ان نوتوا ضعیف کوششوں کو بھی نوازے گا۔ یا اللہ جہاں آپ اپنے اچھے نیک بندوں کو روزوں کی رحمت عطا فرمائیں گے، یا اللہ مغفرت کی دولت عطا فرمائیں گے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائیں گے، ہماری ناقص کوششوں کو، ناقص روزوں کو بھی نوازیے گا۔ اے کریم آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں، آپ کی وسعت نظر کی کوئی انتہا نہیں، آپ کی چشم پوشی فرمانے کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمارے اعمال کی کوتاہیوں سے چشم پوشی فرما کر انہیں قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہم ضعیف ہیں، لیکن ہم نے نفس کی پیروی کر کے اپنی صلاحیتوں کو کھو دیا ہے۔ یا اللہ ہم کوشش کرنا بھی اب چاہتے، ہم سے نہیں ہو پاتا، اب جیسا کچھ بن پاتا ہے آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ ایک معمولی کاغذ اٹھا کر اپنے والد کو دیتا ہے، اس کے والد کو پتہ ہے اس کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اس بچے کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کاغذ کو لے لیتا ہے اور بچے کو گلے سے لگاتا ہے۔ ہمارے ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، لیکن ہم سے جیسا بن پاتا ہے یہ نقلی آپ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ پروردگار کریم آپ کریم ہے، آپ قدردان ہیں، آپ قدردان، چشم پوشی فرمانے والے ہیں۔ ہم سے جیسا بن پاتا ہے آپ قبول کر لیجئے، آپ احسن بنا کر قبول کر لیجئے، احسن بنا کر قبول کر لیجئے، احسن بنا کر قبول کر لیجئے۔ آپ بندوں کے دلوں کی طلب کو دیکھتے ہیں، آپ کی شایع نشان تو کس سے عمل ہو سکتا ہے۔ یا اللہ یہ طلب بھی آپ ہی نے دے دی ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، یہ توفیق بھی آپ ہی کی طرف سے ہے، ہماری اپنی کوشش بھی کچھ بھی نہیں، سب کچھ آپ ہی کا ہے، سب کچھ آپ ہی کی طرف سے ہے۔ یا اللہ قبول کر لیجئے، ہم سے جیسا بن پاتا ہے قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، پوری امت کے حق میں قبول کر لیجئے، پوری امت کے روزوں کو قبول، پوری امت کی تلاوت کو قبول کر لیجئے، پوری امت کی تہجدوں کو قبول فرما لیجئے، پوری امت کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك